بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مزمل حسین سید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ٹاپک بڑا اہم ہے، اور اس ٹاپک کے حوالے سے بہت سارے دوستوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ آنے والے دنوں میں اس ٹاپک کے حوالے سے کیا اثرات ہوں گے، کیا چیزیں کچھ بدلتی ہوئی نظر آئیں گی، یا کچھ بہتری آئے گی، یا کسی چیز میں کمی آئے گی۔ اس حوالے سے تھوڑا تجزیہ یا اپنا تبصرہ جو ہے وہ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔ تو ناظرین اکرام، جو ٹاپک ہے وہ ہمارا علامہ خادم حسین رضوی امیر المجاہدین تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سربراہ، ان کی اچانک وفات اور وفات کے بعد نئے امیر کا انتخاب، اور نئے امیر کے انتخاب کے بعد کی جو صورتحال ہے اس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ تو دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ کی تک پہنچتی رہے۔ تو ناظرین کرام، علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے جتنی جلد مقبولیت پکڑی اور ان کی تنظیم نے جس قدر لوگوں کے اندر پذیرائی حاصل کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طرح کی مثال جو ہے وہ کم ہی ملتی ہے کہ کوئی تنظیم محض 4-5 سال کے وقفے میں، 7 سال کے وقفے میں، 8 سال کے وقفے میں اتنی زیادہ عوامی پذیرائی حاصل کر سکے کہ وہ حکومتوں کو ناک کو چنے چبانے لگے، حکومت کے لیے مشکلات کا باعث بننے لگے، حکومتوں کی آنکھوں کا کانٹا بن جائے، اور حکومتوں سے اپنے مطالبات منوانے کی پوزیشن میں آ جائے۔ بہت کم ہی ایسی تحریکیں یا ایسی تنظیمیں دیکھی ہیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ وہ تنظیم ہے جو ایک مختصر عرصے کے دوران نہ صرف اپنا پیغام عوام الناس کے اندر نفوذ کرنے میں کامیاب ہوئی، بلکہ عوامی ہمدردیاں سمیٹنے کے حوالے سے مذہبی جماعتوں میں، مذہبی تنظیموں میں ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ اور علامہ خادم حسین رضوی کا جو ایک انداز گفتگو تھا، ایک خاص سٹائل تھا، اور جو ان کے بے دھڑک اور بلا جھجک گفتگو کا انداز تھا، اور جو جارحانہ سٹائل تھا، اس سٹائل کو عوام نے زبردست پذیرائی بخشی، اور اس پذیرائی کے نتیجے میں ان کی تنظیم کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی ملتی رہی۔ حال ہی میں جو گستاخانہ خاکے افراط کے اندر شائع ہوئے، تو اس کے بعد جو احتجاج کا سلسلہ تھا، تو اسلام آباد کے اندر تحریک لبیک یا رسول اللہ نے ایک ٹف ٹائم دیا موجودہ حکومت کو بھی، اور گزشتہ حکومت کو بھی ٹف ٹائم دے چکی تھی، اور اپنے مطالبات منوانے کے بعد جو ہے یہ جماعت یا علامہ خادم حسین رضوی اور ان کے رفقا جو ہے وہ واپس گئے تھے اور اپنے مطالبات بظاہر منوا کر گئے تھے۔ لیکن اچانک اس تنظیم کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ سامنے آیا، وہ یہ کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب اچانک بیمار ہو گئے، اور بیماری کے نتیجہ میں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور خالق حقیقی سے ملنے کے بعد تنظیم کے حوالے سے کچھ نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی، نئی پیش رفتیں سامنے آئیں، نئی چیزیں سامنے آئیں، جس کے حوالے سے مختلف دوستوں کی مختلف رائے جو ہے وہ ہمیں سننے کو مل رہی تھی، اور بہت سارے دوستوں نے اس حوالے سے مجھے بھی گفتگو کرنے کا کہا، جس کے لیے میں آج کا یہ پروگرام کر رہا ہوں۔ علامہ خادم حسین رضوی کا جنازہ پاکستانی تاریخ کا ایک بہت بڑا جنازہ تھا، جس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ اقبال پارک بھرا ہوا تھا، اقبال پارک کے گرد و نواح کی سڑکیں بھی فل تھیں، اور دور دراز تا دنگان لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے۔ یہ اس بات کی گمانی کرتا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے عقیدت رکھنے والے، خادم حسین صاحب کے رضوی صاحب کے پیغام کو قبول کرنے والے، اور ان کی پیغام پر جو ہے وہ جانیں نشان کرنے والے لوگ جو ہے کتنی تعداد میں پاکستان کے اندر موجود ہیں، جو ایک ان کے جنازے سے بھی ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
علامہ خادم رضوی صاحب کا انداز گفتگو، جاہرانہ رویہ، یہ بھی بہت اہم چیز تھی یا پہلو تھا جس نے لوگوں کے اندر جو ہے وہ طریق لبیک یا رسول اللہ کی طرف بڑھنے کے حوالے سے ان کے لیے ایک ذریعہ بنی۔ علامہ خادم رضوی صاحب کے جنازے کے بعد ان کے جو بڑے بیٹے ہیں سعد حسین رضوی، ان کو جو ہے نیا امیر منتخب کر لیا گیا، اور ان کی امارت کے اعلان کے بعد انہوں نے پہلا خطاب بھی کیا جو میں نے بھی سنا اور باقی لوگوں نے بھی سنا، اور اس خطاب میں انہوں نے اپنی ترجیحات کا بھی ذکر کیا اور اپنے عزم کا بھی اظہار کیا، اور خادم حسین رضوی صاحب کے راستے کو جاری رکھنے کے حوالے سے بھی اعلان کیا۔ لیکن علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے اس فرزند کی امارت کے بعد تنظیم کے اندر ایک بڑی اہم شخصیت جو ہے، جو تنظیم کی سرپرست کے طور پر خدمات سر انجام دے رہی تھی، انہوں نے جو ہے وہ اعلان بغاوت کیا ہے اور کہا ہے کہ سعد حسین رضوی جو ہے وہ اس قابل نہیں یا اس اہلیت کے نہیں ہے کہ وہ جو ہے طریق لبیک یا رسول اللہ کی قیادت سنبھال سکے، لہذا جو طریقہ کار بھی اختیار کیا گیا ان کے انتخاب کے حوالے سے، اس پر بھی انہوں نے اپنے اعتراضات اٹھائے۔ اس کے علاوہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی ذات پر بھی انہوں نے بہت سارے مختلف قسم کے جو ہے وہ الزامات عائد کیے۔ پیر افضل قادری صاحب ایک معنوی شخصیت ہے، ان کے پیروکاروں کی تعداد بھی بہت بڑی ہے، ان کے ہمدردوں کی ایک بڑی تعداد اس جماعت کے اندر بھی موجود ہے، اور ان کی بات میں ایک وزن بھی ہے، اور وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو آگے لانے میں، تحریک لبیک یا رسول اللہ بنانے میں ان کا بڑا کردار رہا۔ وہ اس وقت بھی تنظیم کے سرپرست اعلیٰ تھے۔ ان کا یہ اعتراض ہے کہ تنظیم کے امیر کا انتخاب کرتے ہوئے ان سے نہیں پوچھا گیا، ان سے پوچھا جانا چاہیے تھا۔ گزشتہ دنوں انہوں نے ایک اجلاس بھی بلایا، اس اجلاس میں آپ نے جو تحریک لبیک یا رسول اللہ کے مختلف عہدیدار جو ان کے خیال ہیں ان کو بھی بلایا، اور اس اجلاس کے اندر انہوں نے ساری چیزیں کھول کر رکھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس قیادت کے انتخاب کو نہیں مانتے، وہ اس اہل نہیں سعد حسین رضوی صاحب، لہذا ہم جو ہے وہ نئی قیادت لائیں گے اور اس حوالے سے جو ہے وہ ہم اپنا کام کریں گے۔ انہوں نے علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے حوالے سے مختلف الزامات بھی لگائے، جن میں علامہ سعد حسین رضوی کو انہوں نے نشئی کا بھی خطاب دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے معافیہ کے حوالے سے بھی القاب سے نوازا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ حافظ وہ صادق تھے، لیکن وہ حافظ قرآن بھی مکمل حافظ قرآن بھی نہیں ہے، چند پارے ضرور پڑھے ہوں گے، یاد کیے ہوں گے، لیکن وہ حافظ قرآن بھی نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے اپنے تمام ساتھیوں کو کہا کہ وہ اپنی جدوجہد کو تیز کر دیں، اور اس جدوجہد کے یہ قیادت کا مرحلہ جو ہے وہ ممکن ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ مفادات کی خاطر کہیں تنظیم ہوئی کو نہ بھیج دیں، یہ تنظیم کو آگے بڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہ وہ باتیں نہیں جو الزامات پیر افضل قادری کے خطاب کے میں نے خود سنے ہیں، جو انہوں نے اپنے مرکز کے خطاب کیا، اور خطاب کے جو ہے وہ ویڈیوز جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آیا پیر افضل قادری صاحب جو ہے وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ میں اپنا اب بھی وہ حیثیت اور مقام منوانے میں کامیاب ہوتے ہیں؟ کیا جو الزامات انہوں نے عائد کیے ہیں، کیا ان الزامات میں کسی حد تک کوئی صداقت بھی ہے؟ کیا وہ جو لائے عمل آگے لے کے جانا چاہتے ہیں قیادت کی تبدیلی کے حوالے سے، کیا وہ اس ایجنڈے پر کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب تو آنے والے وقت دے گا، تاہم جو الزامات ان کی جانب سے عائد کیے گئے ہیں، ان الزامات کا جواب تو آپ سعد حسین رضوی صاحب کو خود ہی دینا ہوگا کہ کیا جو ان کے بارے میں ان کے والد صاحب کے بھی سرپرست اور تنظیم کے بھی سرپرست جو تھے، جو اور پیر صاحب جو قابل قدر شخصیت بھی ہیں، کیا جو جن الزامات کا ذکر انہوں نے کیا ہے، کیا وہ الزامات درست ہے یا نہیں ہے، اور اس حوالے سے ان کا کیا نقطہ نظر ہے، اس بات کا انتظار کیا جائے گا کہ علامہ سعد حسین رضوی اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تاہم ابھی تک علامہ سعد رضوی صاحب کی کوئی اسٹیٹمنٹ ہماری نظر سے نہیں گزری کہ انہوں نے پیر افضل قادری صاحب کے اس میٹنگ کے حوالے سے یا اس میٹنگ کے مندرجات کے حوالے سے یا اپنے اوپر آنے والے الزامات کے حوالے سے کوئی بات کی ہو۔
لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ پیر افضل قادری صاحب ایک بڑا نام ہے اور بڑی شخصیت ہے، ان کے پیروکاروں کی تعداد بھی بہت ہے، ان کے چاہنے والے طریقے لبیک یا رسول اللہ میں بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن اگر وہ خود علامہ سعد رضوی صاحب کو ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکے تو بھی اب لگتا یہ ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ جو ہے وہ 2 حصوں میں بٹ جائے گی۔ اگر وہ علامہ پیر افضل قادری صاحب اپنے فارمولے کے تمام کو راضی کر کے آگے بڑھنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں تو اس صورت میں یہ ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ جو ہو سکتا ہے کہ کل سعد حسین رضوی کو متفقہ طور پر قائد دوبارہ مان لیا جائے، تو اس میں تحریک لبیک یا رسول اللہ اپنے اسی روب اور دبدبے کے ساتھ، اسی عزم کے ساتھ، اسی توانائی کے ساتھ، اسی جرجیتی کے ساتھ آگے بڑھتی رہے گی۔ بس صورت دیگر یہی نظر آ رہا ہے کہ اگر پیر افضل قادری صاحب علامہ سعد رضوی صاحب کو یا نئی قیادت کے حوالے سے جو ان کے تحفظات ہیں اسے وہ دور نہیں ہوتے اور وہ اپنے ایجنڈے کے مطابق آگے بڑھتے ہیں، تو پھر یہی ہوگا کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ جو ہے وہ بھی 2 حصوں میں بڑھ جائے گی، اور جس کا لام والا نقصان جو ہے وہ اس تنظیم کو ہوگا، اور تنظیم جو طاقت و توانائی تھی اس میں بھی کمی آئے گی، اور 2 دھڑوں کے بعد موقف بھی مختلف ہو جائے گی، جس کی وجہ سے وہ جو جلال تھا یا جو کمال تھا یا جو اس وقت تنظیم کا روب و دبدبہ تھا وہ بھی کمزور پڑ جائے گا۔ تو آئیے تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ سوائے علامہ سعد حسین رضوی صاحب کا کیا موقف سامنے آتا ہے، اور علامہ پیر افضل قادری صاحب جو ہے وہ کس حد تک اس حوالے سے اس تنظیم کی مضبوطی کے لیے یا تنظیم کے مفاد کے لیے یا تنظیم کی بہتری کے لیے کیا سوچتے ہیں اور کیا ایجنڈا اختیار کرتے ہیں، کیا لائے عمل اختیار کرتے ہیں، اس حوالے سے ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ آپ کا میزبان مزمل حسین سعید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔